آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کتنی بار استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کس طریقے سے چینجنگ آئیں گی۔ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا کریں اور آپ سب کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں دکھائیں، آپ سب کی جائز حاجات پوری ہو جائیں، آپ سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ کے بہت سارے کامنٹس آئے ہوئے ہیں اور میں 2 دن سے اپنا بلاگ بھی شیئر نہیں کر رہی تھی، کل میں نے کرا اور آپ سب کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن بس میرا کچھ جو ہے تھوڑا سے مسئلے بھی تھے اور جانا آنا بھی تھا، اس وجہ سے جو ہے میں بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر پائی۔ میری ایک بہت قریبی تھی جن کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کی وجہ سے تھوڑی سی میں اپسیٹ بھی تھی، پھر جو ہے 1-2 جگہ جو ہے مجھے جانا بھی تھا، بس تھوڑی سی مصروفیت چل رہی تھی، اس وجہ سے میں اپنا بلاگ شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا لائف میں آپ کی کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، تو جانے سے نا حالانکہ آپ کا ان کا سگا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جو انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑا رشتہ میں سمجھتی ہوں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو اتنی ہی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، چاہے آپ کا خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی میرے ساتھ تھا، اور جب مجھے پتہ چلا ان کی ڈیتھ کا، جو میری بہت ہی قریبی تھی، تو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی اور تھوڑا سا نا ایک انسان ٹروما میں چلا جاتا ہے کہ ایک دم آپ کسی کو صحت یاب دیکھتے ہیں اور ایک دم ہی جو ہے مطلب، اور پھر وہ انسان چلا جائے اچانک، اور ایک دم جب آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ کا مائنڈ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کی دل کی کیفیت بھی عجیب سی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اور میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوں، بہت زیادہ، تو میں کسی کا بھی سنوں تو میرا دل بہت زیادہ نا بس اداس ہو جاتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ تو بس اسی وجہ سے جو ہے میں اپنے ولاگ میں نا میں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا ولاگ ڈالوں، اور میرا بالکل بھی موڈ ہی نہیں بن رہا تھا نا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا مجھے، تو اس وجہ سے میں بس شیئر نہیں کر پائی تھی۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے آپ لوگوں سے جو ہے اپنے ولاگس شیئر کروں گی، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کامنٹس کرے، اس کے لیے بہت بہت معذرت کہ میں آپ لوگوں کی کامنٹس کا جواب نہیں دے سکی، ورنہ میں آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھتی ہوں نا تو میرا ہوتا ہے کہ میں فوراً آپ لوگوں کے کامنٹس کے جوابات دوں، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے جو ہے دلی سکون ملتا ہے آپ کی باتیں سن کر، آپ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، جو مجھ سے جو بھی پریشانی کے بارے میں بات کرتی ہیں میری بہنیں، چاہے وہ بے اولاد ہیں، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے پریشانی ہے، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے، چاہے رزق کے حوالے سے پریشانی ہے، چاہے بے سکونی ہے، بے چینی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ صرف اور صرف میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ جو وظیفے کر رہے ہیں نا، اپنا وظیفہ مکمل کریں، اور مکمل کرنے کے بعد آپ صرف اور صرف یہ وظیفہ کریں جو میں وظیفہ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ ہمیشہ آپ لوگ جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی وظیفہ شیئر کریں۔ میں بہت اپنے ہر ولاگ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں استغفار کے بارے میں۔ استغفار سے بڑی طاقت نا کوئی طاقت نہیں ہے، استغفار سب سے بڑی طاقت ہے، اور استغفار ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے مطلب جیسے وظیفہ ہم کرتے ہیں، تو اگر ہم بیچ میں گیپ دے دیں، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم نہیں کر پائیں، تو اس کو چھوڑنا، وظیفے کو چھوڑنا صحیح نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ جیسے آپ اپنا وظیفہ کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں، تو پھر آپ جو ہے جیسے آپ کا کوئی کام بننے والا ہے تو پھر وہ رک جاتا ہے، کیونکہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ وظیفے کو مکمل کرنا پڑتا ہے، وظیفے کو ٹائم پر جو ہے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن جو استغفار کا وظیفہ ہے نا، یہ وظیفہ آپ ڈیلی کریں، اور اگر آپ بیچ میں گیپ بھی دے دیں گے، آپ نہیں بھی کریں گے، تب بھی جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں زندگی میں، مطلب دیکھیں یہ میڈیسن بھی ہے، یہ آپ کے لیے دعا بھی ہے، یہ آپ کے لیے عمل بھی ہے، یہ آپ کے لیے وظیفہ بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں، اگر آپ اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں، تو آپ اپنی زندگی، اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں،
کیونکہ تقدیر، قسمت، یہ ہر چیز ہم بدل سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی جو ہے آپ کا اپنا جو بیمار ہو، جس کو مطلب بہت زیادہ کسی کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے، جو ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، دعاؤں سے اللہ پاک قسمت بدل دیتے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنکے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے استغفار سے بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، لیکن استغفار پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں آپ سوچ لیں کہ آپ ہر کام کریں گے، لیکن استغفار 7,000 بار آپ روز پڑھیں گے۔ دیکھیں، ہمارے روزمرہ کے ہمارے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، وہ ہم نہیں جو ہے ڈیلے کر سکتے۔ ہمیں کھانا پکانا ہے تو پکانا ہی پکانا، جب ہم کھانا نہیں پکائیں گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ ہم اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم استغفار جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ لازمی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری زندگی کا کچھ بھی نہیں بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ کب جو ہے اپنے پاس جو ہے ہمیں بلا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنی زندگی عطا کریں۔ چھوٹا بچہ بھی چلا جاتا ہے، جوان بھی، بوڑھے بھی، کچھ بھی، کسی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ آج نہیں ہم کل پڑھ لیں گے، ابھی ہم اتنے دن بعد پڑھ لیں گے، نہیں، اگر آپ جو ہے میں آپ سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں، آپ آج سن رہے ہیں تو آپ آج سے ہی اسٹارٹ کر دیں۔ آپ دیکھیں کبھی بھی جیسے آپ نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ نماز ابھی ہم جو ہے پڑھ لیں گے، ابھی ہم کل پڑھ لیں گے، ہم پرسوں پڑھ لیں گے، تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے اس چیز کو۔ اسی طریقے سے استغفار ہو، چاہے نماز ہو، چاہے اللہ پاک کا کوئی بھی نام ہو، آپ اسی وقت پڑھیں، اسی وقت آپ سوچ لیں کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا تو پھر شیطان جو ہے ہمیں وہ کام کرنے نہیں دیتا، اور پھر ہم اس کام میں پختہ ہو جاتے ہیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے نا، وہ ارادے ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، دیکھیں اولاد کے لیے کتنا علاج کرواتے ہیں نا، کیا کیا نہیں کرتے، تعویذات بھی لیتے ہیں، دوائیاں بھی کھاتے ہیں، ٹوٹکے بھی کرتے ہیں، نسخے بھی کرتے ہیں، جو بتاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں نے جو میرے قریب لوگ ہیں نا، جن کو میں نے دیکھا خواتین کو اولاد نہیں ہوتی، تو وہ ہر جگہ جاتی ہیں، بلکہ راتوں کو جو ہے جہاں جہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے تعویذ دیتے ہیں، پوری رات بیٹھ کے آتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں استغفار ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے استغفار۔ استغفار سے ہم اپنی تقدیر، اپنی قسمت بدل سکتے ہیں، اپنی قسمت میں جو ہے ہم اپنی اولاد لکھ سکتے ہیں۔ کہا ہے نا، ہمارے اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ استغفار کرو، میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، میں تمہیں بیٹے دوں گا، میں تمہیں نہریں دوں گا، میں تمہیں باغات دوں گا، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں مکرتا، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر کتنا لازمی ہوگا استغفار کرنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے معصوم تھے، کتنے معصوم تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ صبح شام استغفار کرتے تھے، انہوں نے استغفار کبھی نہیں چھوڑی۔ اور ہمیں بھی جو ہے بتایا کہ استغفار کرو، استغفار کرنے سے پل صراط جو ہے ہمیں پار کرنا آسان ہو جائے گا، استغفار کرنے والے کی قبر میں روشنی ہوگی۔ ہم ڈرتے نا، آج ہم کتنی دعائیں مانگتے کہ ہم کل جب ہم اللہ پاک کے پاس جائیں گے، تو دیکھیں یہ چیز ہمیں شروع سے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم گناہ گار ہوں گے تو ہماری قبر میں عذاب ہوگا، اندھیرا ہوگا، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کی قبر روشن ہوگی۔ اور وہ نیک لوگ کون ہوں گے؟ جو اچھے کام کرتے ہوں گے، جو استغفار کرتے ہوں گے۔ استغفار کرنے والا قیامت کے روز اپنے اوپر رشک کرے گا۔ تو بس آج اور ابھی سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنی زندگیوں میں معجزے دیکھیں۔ جو بھی چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے نوازیں گے۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔